السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پروگرام تھوڑا سا ڈیلے یا آگے پیچھے چیزیں ہو جاتی ہیں، اس میں میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں اپڈیٹ آپ تک ساری بتاتا رہوں، لیکن اس میں کوئی انٹینشن میری یہ نہیں ہے کہ میں چیزوں کو ڈیلے کرتا رہوں. کوشش ہے کہ آپ تک اپڈیٹ ساری چیزیں آتی رہیں اور آپ اصل حقائق کی طرف آگاہی رہیں. خواجہ آصف نے حنیف باسی کے بعد خواجہ آصف نے تو کھل کے کہہ دیا اور بتا بھی دیا کہ وہ کیا ہوا تھا، اور عدالت کے پروگرام میں جو کہا میں کوشش کروں گا. اور دلی تھیلے سے باہر آ گئی. پرنسپل ایچ این کالج کو ہٹانے کی مین وجہ جو ہے وہ مریم صفدر کا ایچ این کالج میں جو استقبال یا باقی چیزوں کے حوالے سے وہ چیز سامنے آ گئی، اور عظمیٰ بخاری نے یہ کھل کر بات کر بھی دی ہے. صحیح حقائق نہیں بیان کیے جا رہے، میں آپ تک اصل حقائق رکھوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. بے بسی دیکھ لیں آپ. ٹویٹر ایکس جو ہے وہ بلا لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجاز افسر کو نا 3 اپریل کو وہ طلب کر لیا ہے کہ وہ پیش ہوں، اور وہ نوٹیفیکیشن ہے. اور یہاں بنیادی حق کیا ہے اور عدالتوں کی بے بسی میں اور کیا کہوں، میں نے یہی کہا ہے. جوائز لسٹیں جاری کر دی ہیں. صنم جاوید کا نام لسٹ میں شامل کر لیا ہے سینٹ کی. پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ اسلام آباد میں کرنے کے حوالے سے ہے، کل کا کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے اور رپورٹ مانگی ہے عدالت نے. ٹیکس چوروں کے خلاف ہنگامی بنیاد پر اقدامات کا فیصلہ ہے. اہل غزہ کے لیے دھرنا دیا. پولیس نے 9 مقدمہ درج کر دیے. مشتاق احمد. ایپلیٹ ٹرائبونل جو پشاور ہے، پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی، مراد سعید، اظہر مشوانی اور خرم عزیز شان کو سینٹ کا الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. ایک اور بڑی زبردست بات ہے نا، رؤف حسن، اور ویسے میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو عمران خان صاحب کیسی سے خود کو علیحدہ کر دینا چاہیے. غلام مرتضیٰ جتوئی جو ہیں کہ صاحبزادے بلال جتوئی کی گرفتاری کے لیے چھاپہ کیوں مارا گیا؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو فوری نوٹس لینا چاہیے. عظمیٰ بخاری کیا کہنا چاہتی ہیں؟ رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمے کی درخواست جمع ہو گئی. اور عطا تارڑ نے پرنسپل مائیکل تھامسن کو استعفیٰ واپس لانے پر آمادہ کر لیا. جسٹس شجاع افریدی کا اختلافی نوٹ جو ہے وہ آلریڈی آ چکا ہے. سب سے پہلے تو آپ کے سامنے آحت چیمہ والا معاملہ رکھتے ہیں. 6 صفوں کا آرڈر جو گورنر کا ہے وہ میں نے بغور پڑھا ہے. عموماً ایچ این کالج ایک خود مختار کالج اپنی جگہ، لیکن یہ قانون کے تحت ریگولیٹ ہوتا ہے. اس کا بورڈ آف گورنر چلاتا ہے، اور اس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ یعنی عموماً کئی کے اندر یہ صوبے کا گورنر ہوتا ہے. تو یہاں بھی صوبے کا گورنر جو ہے نا اس کا پریزیڈنٹ ہے، لیکن پریزیڈنٹ کے اختیارات ایسے نہیں ہیں. اس قانون کے تحت بڑے محدود سے اختیارات ہیں. لیکن اصل کہانی ہے کیا؟ بچوں نے داخلہ لیا ہوا تھا تو یہ اسلام آباد شفٹ ہو گئے، یہاں سے چھٹی لے گئے. اب وہ سیٹیں ریزرو رکھی. سیٹیں کیا رکھی؟ ریزرو سیٹیں چھوڑی نہیں. یا تو سیٹیں چھوڑ دیتے، آج آپ نے سیٹیں نہیں چھوڑی تو اب 3 سال کی فیس اور تنخواہیں تو آپ کو فیس تو دینی ہے آپ کو، کیونکہ اگر کوئی اور بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان سیٹوں کے اوپر تو وہ فیسیں تو جانی تھی کالج کو، تو کالج کو تو نقصان ہے اس بات کا. اور فیس ریلیکس کرنے کا اختیار جو ہے وہ پرنسپل کے پاس ہے. یہ والا معاملہ انہوں نے لکھا کہ جناب میرے بچے اسلام آباد فیس دیتے رہے تو یہاں فیس کس بات کی دیں؟ یہاں آپ نے سیٹیں آکوپائی کی ہوئی تھی. سوال یہ نہیں ہے، سوال تو بڑا سیدھا سا ہے. اور یہاں جو کہ گورنر ہے، بورڈ آف گورنرز بیٹھتا ہے، اس میں سارے سیاسی لوگ، نون لیگ کے بہت قریبی لوگ ہیں. خواجہ یعنی نام میں نہیں لینا چاہتا لیکن وہ سب سیاسی لوگ ہیں زیادہ تر. سعید بابر علی جو ہیں وہ پیکیجز والے، وہ ایک سیزنڈ اور سیاستدان نہیں ہیں، اور وہ میرٹ پہ کام کرنا پسند کرتے ہیں. انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، پرنسپل نے بھی استعفیٰ دے دیا ہوا، ٹھیک ہے نا جی. مائیکل تھامسن نے بھی نا، اور ان کا استعفیٰ واپس لینے کے لیے عطا تارڑ نے آمادہ کر لیا ہے. اور
بتا رہے کہ دونوں شخصیات کی اپنا گفتگو جو ہے نا بہت اچھے ماحول میں ہوئی. بیک گراؤنڈ پہ بھی چل رہا ہوگا کہ جو والدین نے وہاں کا مظاہرہ کیا، پروٹیسٹ کیا، اور بڑا ٹھیک ٹھاک پروٹیسٹ تھا، بھرپور تھا. میں گیا ہوں 2 دفعہ وہاں، لیکن میں خود نے شرکت کی کہ نہ الزام آ جائے گا کہ سیاسی معاملہ، میں اس کو سیاسی معاملہ نہیں بننے دینا چاہتا. لیکن میں بیٹھوں گا نہیں سارے معاملے پہ، اس معاملے میں بڑا سیریس ایکشن لینا، اور نوٹس میں ہو سکتا ہے نوٹس یا کوئی اور کارروائی میں بہت جلد شروع کروں. اصل کہانی جب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ یوں ہے کہ مریم صفدر کو بلایا گیا تھا. مریم صفدر کے نہ آنے پہ وہاں جو کہ نعرے، اور وہ پرنسپل جو ایس این کالج کے لوگ ہیں وہ تو نہیں برداشت کرتے اس طرح کے لوگ، انڈیپینڈنٹ مائنڈ ہیں ان کے، تو وہ سیاسی لوگوں کو ان کو تو شرم آتی نہیں ہے نا. لیکن یہ اپنے دن وہاں جانا چاہتے تھے. تو اب عظمیٰ بخاری نے طلعت کے پروگرام میں یہ بات بڑی کھل کے کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سیاست ہو رہی تھی، سارا کچھ کالج کے اندر اسٹوڈنٹ کر رہے تھے، والدین کر رہے تھے. نہیں بندہ پوچھے بھائی تم ہو کون بھائی؟ کیا یہ وہ غریب سی اوٹ پٹانگ باتیں کرتی رہیں گی؟ یہ مقصد کیا ہے اس کا؟ تو اصل کہانی سامنے آ گئی کہ سیاسی بنیاد پر پرنسپل کو ایکشن کا نشانہ بنانا تھا. لیکن میں بڑی وضاحت سے بتا دوں، گورنر کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آئین قانون کے تحت گورنر کو یہ اختیار ہے ہی نہیں ہے. اور یہ فیصلہ اگر ایس این کالج نے چیلنج کیا تو گورنر یہ الیکشن جو ہے، گورنر جو فیصلہ جو ہے بری طرح ہار جائیں گے، اور گورنر فریق بن سکتے ہیں. ان کو امیونٹی نہیں ہے، یہ ایز اے پریزیڈنٹ آف دی بورڈ آف گورنر سامنے آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان مسلم نون کے رانا ثناء اللہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دے دی ہے. درخواست کے متن میں کہا کہ ایک پروگرام میں مارنے کی دھمکی دی ہے اور کارروائی کی جائے. دوسری کام پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے درخواست موصول نہیں کی. انہوں نے کہا جی معاملہ ہمارے دائرہ اختیار نہیں آتا. مقامی رہنما وکلاء کے ساتھ تھانے رہے، اور تو یہ ان کا کہنا ہے. لیکن اس کا طریقہ کار میں نے رات بھی آپ کو بتایا تھا. درخواست دی ہے، کوریئر کریں، وصول کرائیں، اور اس کے بعد 22 سے 22 کی درخواست آپ دائر کریں، اور تبھی حالات ٹھیک ہوں گے، ورنہ تو حالات ایسے نہیں ہیں. اب یہ عظمیٰ بخاری نے ایک اور بات جو بڑی عجیب و غریب سی کہی ہے کہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اسمبلی میں غلط زبان استعمال کر لی ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی کو فوری نوٹس لینا چاہیے. مریم صفدر کی پارٹی خدمات کے حوالے سے بتایا انہوں نے کہ پارٹی نے بہت محنت کی ہے، پتہ نہیں کون سی محنت کی، اللہ ہی بہتر جانے. ہمیں تو آپ عام لوگوں کو پوچھتے ہیں سوال، میرے پاس سوال نہیں ہے. مریم صفدر پنجاب کے عوام کی خدمت کریں گی، یعنی جو 84 سے یہ چلے آ رہے ہیں، یہ بھی خدمت کرنی ہے تو کیا خدمت کرنی ہے. اور جو کہنا نا جی 64 لاکھ گھرانوں کو رمضان ریلیف پیکج دیا گیا ہے، پتہ نہیں کون سے دیا گیا، کتنا ظلم کیا ہے آٹا لینے کے لیے. لائنوں پہ جو حال آپ نے کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے اس سارے پروسیس کے اندر. اور نگہبان رمضان پیکج کو وہ کہہ رہے ہیں جی خود مانیٹر کیا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ بھکاری اور غریب بنا دیا لوگوں کو. غلام مرزا جتوئی کے صاحبزادے جو بلال جتوئی کو گرفتاری کے لیے نوشہرہ فیروز پولیس نے چھاپا مارا. کوئی گرفتاری، الیکشن 2004 کے دن فائرنگ میں 5 افراد زخمی کے 2024 میں، جس کا مقدمہ درج ہے. غلام مرزا جتوئی کے صاحبزادے بلال جتوئی دیگر نامزد ہے، تاحال ضمانت نہیں کروائی. وہ پولیس کو مقدمے میں مطلوب ہیں. اب خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ ہمارا مکمل مینڈیٹ دیا، ہر ایک کو پتہ ہے فراڈ ہوا ہے، دھوکہ دہی ہوئی ہے. فارم 47 کی شکل میں کس طرح فارم 45 کی اصل شکل کو بدلا گیا ہے. اور یہ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں بڑی مشکل سے ڈاکہ ڈال کے لیے آپ نے مینڈیٹ مکمل نہیں ہوا. مردم شماری کے لیے 1 کروڑ افراد کم کر دکھائے گئے ہیں. یہ جو انہوں نے کہنا ہے اپنے طور پر لے کے آتے چلیں. شہباز شریف جو ہیں وہ اگلی جو بات ہے آپ کے سامنے ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جیل میں سماعت ہوئی، اور اس سماعت میں آپ کے سامنے چیزیں ساری، کوئی کیس نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا صرف ہوا ریت کی دیوار کی طرح ثابت ہونا ہے اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. سائفر کے کیس کی سماعت تفصیلی میں سیاسی خبشب میں یا پولیٹیکل ڈائریز میں آپ کا اپنا نقطہ نظر رکھوں گا، لیکن ان کیسز میں بھی عمران خان صاحب کی بریت لازمی ہے. شہباز شریف اب جو کہہ رہے ہیں جی ٹیکس تنہیدہ چوروں کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا فیصلہ کر لیا. جی ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم یہ آپ کا نہیں ہے، عمران خان کا مرہون محنت ہے. عمران خان نے یہ آپ کو دیا تھا، جائزہ اجلاس لیا. ٹریک اینڈ سسٹم کی راہ میں
حائل رکاوٹوں کی نشاندہی اور ذمہ داریاں تعین کے لیے انکوائری کمیٹی کی تشکیل دے دی ہے انہوں نے۔ 7 دن میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم مکمل فعال کرے اور رکاوٹوں اور ٹیکس چوری میں ملوث افراد کی نشاندہی کرے گا۔ یہ کریڈٹ عمران خان کا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اہل غذا کے لیے دھرنا دیا۔ یہ مشتاق احمد سابق سینیٹر اور رہنما جماعت اسلامی کہ میری اور میری اہلیہ کے خلاف 9 مقدمے درج کیے، دوبارہ جی چوک میں دھرنا دوں گا۔ 31 مارچ کو سیو غازہ کے تحت دوبارہ ڈی چوک ہی پر دھرنا دیں گے۔ اہل غزہ سے ظاہری یکجہتی کو جرم بنا دیا، یہ حقیقت ہے، یعنی کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ ان کا دین سے کیا تعلق، ملک سے کیا تعلق، زیادتیاں اس سارے نظام کی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ترجمان تحریک انصاف جو ہے رؤوف حسن نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کے کیسز سے خود کو علیحدہ کر لیں۔ کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سماعتیں ہیں سست رفیع کا شکار ہیں، حکومت کی کوشش ہے کہ ان کیسز پر کم از کم سماعت ہو۔ تحریک انصاف کی خواتین قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں۔ مہنگائی کے حوالے سے کور کمیٹی میں گفتگو کی۔ آنے والے دن میں ملک میں شدید مہنگائی کے خدشات ہیں، عوام کو ریلیف کے لیے اقدامات دینے کی ضرورت ہے۔ آخر میں صرف یہ 62(1)F کے تحت یحییٰ افریدی کا حیات نااہلی کی مدت کے تعین کے کیس میں اختلافی نوٹ جاری کر دیا ہے۔ 19 صفحات پر یہ مشتمل نوٹ ہے۔ سمیلہ بوش میں طے نااہلی مدت الیکشن ایکٹ میں طے 5 سالہ مدت پر حاوی ہے۔ پارلیمنٹ سادہ قانون سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم نہیں کر سکتی۔ 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 62(1)F میں مدت کا تعین نہیں کیا گیا۔ یہ یعنی میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ ساری لیجسلیٹو کمپٹنس کے اگر حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ یہ 232 میں سیکشن میں ترمیم کر کے آپ نواز شریف جیسے لوگوں کو ریلیف نہیں دلوا سکتے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔